بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم فل اسلامک اسٹڈیز سیکنڈ سیمسٹر ISP کے تمام طلباء و طالبات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اپنا آج کا لیکچر شروع کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جان مال عزت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ عزیز طلباء، ہمارا سبجیکٹ ہے ریسرچ میتھڈولوجی، جسے میری زبان میں کہیں گے اصول تحقیق۔ اس سبجیکٹ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد معاویہ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ISP ملتان، آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا اس سبجیکٹ کے 7 لیکچر ہو چکے ہیں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 8واں لیکچر۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ میتھڈولوجی یعنی اصول تحقیق کے موضوع پر یہ سبجیکٹ ہے، اور اس سبجیکٹ کی اہمیت اور ضرورت پر میں کافی بات کر چکا ہوں کہ اس کی آپ کو کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت ہے اور کتنا ہمیشہ رہے گی، اور بہت سارے اس کے موضوعات ابھی سابقہ لیکچر میں بھی ایسا ہو چکا ہے، آئندہ بھی ایسے ہوں گے کہ آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے اہم ہے، یہ اس پورے سبجیکٹ کا سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اور یعنی جب حوالہ نگاری کی بات آئی تو میں نے کہا یہ سب سے اہم ہے، اس سے پہلے موضوع کے انتخاب کا ٹاپک آیا، اس کی بحث آئی تو میں نے کہا یہ سب سے اہم ہے۔ اسی طرح اقتباس کا ٹاپک جو چل رہا ہے آج بھی اس پر بات ہوگی، اس کے متعلق بھی میں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے، آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سبجیکٹ ہے ہی ایسا جس کا ایک ایک موضوع، ایک ایک ٹاپک اپنی جگہ پوری ایک حیثیت، پوری اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے، اور تمام چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اور یہ جب آپ لکھیں گے، مقالہ لکھیں گے یا کوئی تحقیقی کچھ بھی مقالہ لکھیں گے یا کوئی بھی تحقیقی موضوع پر آپ کام کرتے ہیں، یعنی آرٹیکل لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، ہر جگہ ان کی ضرورت رہے گی، تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی، جب موضوع چل رہا تھا حوالہ نگاری پر اور اقتباس پر۔ حوالہ نگاری پر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اسی طرح اقتباس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی، اور آخر میں نے کہا تھا کہ اقتباس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا باقی ہے اور حوالہ نگاری پر بھی تھوڑی سی بات کرنا باقی ہے۔ وہ مختصر سی ایک بات رہ گئی ہے، وہ اگلے ٹاپک میں کروں گا، وہی آج میں بات کروں گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا نیا موضوع، نیا ٹاپک شروع ہوگا، وہ ہوگا خاکہ تحقیق کی سرگرمی۔ ٹھیک ہے، اقتباس پر ہم نے بات کی کہ اقتباس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی محقق کی علمی اور تحقیقی معاونت کرتا ہے، کسی اقتباس کو محقق تحقیقی مواد میں بطور استشہاد پیش کرتا ہے، اور جب کوئی دلیل دینی ہوتی ہے، اپنا ایک دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے، یا اپنے کسی موقف اور نظریے کی عمارت تعمیر کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے سے پہلے، اپنے سے بڑے کسی اسکالر، کسی مصنف، کسی عالم کے بات کو ہم بطور دلیل، بطور استشہاد، بطور ثبوت، بطور معاون پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی کسی بھی دوسرے مصنف، کسی عالم کی کوئی بھی بات من و عن اپنے مقالے میں یا اپنی تحریر میں نقل کرنے کا نام اقتباس ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری یعنی اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس سے آپ کا جو مقالہ ہے
وہ بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اور وہ مدلل ہو جاتا ہے، وہ اپنی ایک حیثیت بنا لیتا ہے۔ اگر چاہ جائے کہ اگر آپ صرف اپنی بات کریں، کسی اور کی بات کو آپ شامل نہ کریں، اس کی بنسبت آپ کسی اوروں کی بھی بات کو پیش کریں گے تو اس میں ایک زیادہ جامعیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اقتباس اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور اس کی اقتباس کے جو طریقہ کار پر کافی بات ہو چکی کہ اس بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے اقتباس لینا ہے تو وہ عام تحریر سے ہٹ کر ذرا اپنی تحریر میں سکیڑ کر پیش کرنا ہے، اور اسی طرح ان کو بین القوسین بین الواوین لکھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآنی آیات ہو تو اس کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، احادیث مبارکہ ہو تو انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مصنف کا کوئی موقف ہے، کوئی بات ہے تو اسے آپ نے واوین میں لکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے اقتباس شروع کرنا ہے تو اگر شروع سے کوئی بات حذف نہیں کی ہوئی پھر تو ٹھیک، اگر حذف کی ہوئی ہے تو شروع میں آپ نے 3 نقطے لگانے ہیں، یا آخر میں آپ نے ان کی ابھی بات، وہ مصنف کی بات ابھی کافی ساری رہتی ہے لیکن آپ نے وہ ساری بات نہیں لی، کچھ لے لیا باقی چھوڑ دی، تو آپ آخر میں 3 نقطے لگائیں گے اور آخر میں الی آخر ہی لکھ دیں گے۔ یہ سارے طریقہ کار آپ کو بتا چکا ہوں، آپ پڑھ چکے ہو۔ بلکہ آج کا لیکچر سننے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو پچھلا لیکچر ہو اس کو دوبارہ ایک دفعہ سن لیں، کیونکہ یہ آج کے لیکچر میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ تحریر جو کہ دوسرے مقالہ کی تحریر تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے کیسے حوالہ کیسے اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی سابقہ لیکچر کی بات۔ اسی طرح حوالہ نگاری پر بھی بات ہو چکی، آپ لوگوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں بتایا کہ شکاگو مینول یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، یہ چل رہا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو رٹ لیں، سورۃ فاتحہ کی طرح رٹ لیں کہ پہلے کیا لکھنا ہے، پھر کیا لکھنا ہے، پھر کیا لکھنا ہے۔ اچھی طرح تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور یہاں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ کیسے دینا ہے، حدیث مبارکہ کا حوالہ کیسے دینا ہے، اور قرآن حدیث کے علاوہ اگر کوئی اور کسی مصنف کی کتاب ہے تو اس کا حوالہ آپ نے کیسے دینا ہے۔ یہ ساری تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ پچھلا لیکچر اس حوالے سے ضرور دیکھیں۔ وہاں ایک بات رہ گئی تھی جو آج کرنے والی ہے، وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طریقہ ہمارے مقالہ کی تیاری میں اور مقالہ نگاری میں وہ یہ ہے کہ ہر صفحے کے آخر میں اس کا حوالہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس صفحے کے اندر متن کے جتنے بھی اقتباسات ہوں جن کا حوالہ دینا ہوتا ہے ان کا حوالہ اسی صفحے کے فٹ نوٹ پر، آپ کی زبان میں کہوں فٹ نوٹ، صفحہ کے آخر بھی کہہ سکتے ہیں، پاور کی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے آخر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب نیا صفحہ شروع ہوتا ہے تو وہاں دوبارہ پھر جو حوالے اور اقتباسات ہوتے ہیں ان کے نمبرنگ دوبارہ 1 سے شروع کی جاتی ہے، دوبارہ نمبرنگ 1 سے شروع کرتی ہے۔ بعض جگہ پر ہے کہ نمبرنگ کنٹینیو چلتی ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں رقم مسلسل، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی ان میں یہی طریقہ رائج ہے کہ ہر صفحے کے حوالے کی نمبرنگ وہ ہر صفحے کی ہی ہوتی ہے، اگلے صفحے پر دوبارہ 1 سے شروع ہوتی ہے، وہ اس صفحے کے 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں جتنے بھی ہوں گے اس صفحے پر ختم ہوئے، اگلے صفحے پر دوبارہ 1 2 3 4، پھر اس سے اگلے صفحے پر دوبارہ 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی حوالے ہوں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ ایسا چلتا ہے کہ وہ رقم مسلسل چلتا ہے، مطلب ایک فصل کے اندر جب آپ نے حوالہ جات شروع کیے تو وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، جب فصل ختم ہوتی ہے تو وہاں پر پھر اس کے حوالے کا نمبر بھی مکمل ہوتے ہیں، خواہ وہ 100 ہو گئے ہوں 150 ہو گئے ہوں 80 ہوں 90 ہوں جتنے بھی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی طریقے سے حوالے کا جو مقام ہے وہ صفحے کا آخر ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ہے کہ وہ صفحے کے آخر میں حوالہ نہیں پیش کیا جاتا بلکہ فصل کے آخر میں اکٹھا پوری فہرست دے دی جاتی ہے۔ کہاں؟ فصل کے آخر میں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے
کہ ریسرچ جرنل ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز کے یا کسی بھی تحقیقی مراکز کے وہ جو ہوتے ہیں تحقیقی مجلہ جن کو ریسرچ آرٹیکل کہتے ہیں اور اردو میں تحقیقی مجلہ کہتے ہیں، یہ HEC کی طرف سے باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے اندر تحقیق کے موضوع پر مختصر 15 20 25 صفحات تک کا تحقیقی مضامین ہوتے ہیں جسے ریسرچ آرٹیکل بھی کہتے ہیں۔ ان آرٹیکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو حوالہ ہوتا ہے وہ آرٹیکل کے آخر میں لکھا جاتا ہے، ہر صفحے کے آخر میں نہیں لکھا جاتا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے آرٹیکل بھی لکھنے ہیں، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حوالہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ ان آرٹیکل کے بالکل آخر میں، جب آپ اپنی ساری بات ساری بحث مکمل کر چکے تب آخر میں تمام فہرست دے دی جاتی ہے نمبرنگ کے ساتھ ان کے جو جتنے بھی اقتباسات لیے ہوتے ان کے حوالوں کی، اور وہاں پر جو حوالہ کا نمبر ہے وہ بھی پھر رقم مسلسل چلتا ہے، یعنی یوں نہیں ہوتا کہ ایک صفحہ پر 1 2 ختم ہو گیا اگلے صفحے پر نیا شروع ہوگا، نہیں، بلکہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ والی بات تھی حوالہ نگاری میں بتانے والی، یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اقتباس کے حوالے سے جو ضروری بات آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ حصول اقتباس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اقتباس کا طریقہ کار آپ جان چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ضروری بات آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اس میں احتیاط کیا ہے؟ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زیادہ اقتباس نہ لیے جائیں، مطلب یہ کہ آپ دوسروں کی ہی بات کو نقل کرتے رہیں، انہی کی بات کو پیش کرتے رہیں، پورا آپ کا مقالہ دوسروں کی بات پر مشتمل ہو، آپ خود کہیں نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں زیادہ اقتباس نہ لیے جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اقتباس لیں، بقدر ضرورت لیں، اور اس کے بعد اس پر تبصرہ، اس کا تجزیہ، اس پر آپ کا اپنا موقف اور نظریہ ہو۔ ٹھیک ہے، تبصرہ تجزیہ آپ کی طرف سے ہو، آپ کے الفاظ ہوں، آپ کی اختراع ہو، آپ کی ذہن اور آپ کی علمیت وہ چھلکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح طویل اقتباس سے پرہیز کریں۔ طویل اقتباس مطلب عام طور پر خوبصورت اقتباس وہ ہوتا ہے جو 2 لائنیں، 4 لائنیں، 5 6 لائنوں تک، 8 لائنوں تک زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں پیراگراف، یعنی ایک پیراگراف عام طور پر اتنے لائنوں کا ہوتا ہے، اتنی سطروں کا ہوتا ہے کہ 5 لائنیں ہو جائے، 6 لائنیں، 6 سطریں، 7 8 سطروں تک، تقریباً اتنے اس کے قریب یہ ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ اتنا ہو اقتباس، اس سے زیادہ طویل اقتباس کہ پورا کا پورا صفحہ ہی اقتباس کے طور پر ہے، کہ آپ نے کسی اور مصنف کی بات کو نقل کیا، پورا صفحہ ہی اس پر ہے، 2 صفحے اس پر ہے، یہ طویل اقتباس کہلاتا ہے، اور اس طویل اقتباس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کا مقالہ مکمل ہوتا ہے، جو ممتحن ہوتے ہیں، ایگزامینر ہوتا ہے، وہ اس بات پر ضرور پکڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے مختصر کرو، اتنا لمبا اقتباس نہیں چاہیے۔ نمبر 3، اقتباس کی عبارت ہر لحاظ سے درست ہو، یعنی آپ عبارت نقل کرتے ہوئے خیال کریں کہ اس میں کہیں غلطی کا امکان نہ ہو، اور جو لے رہے ہوں آپ پہلے یقین کر لیں کہ میں صحیح جگہ سے صحیح عبارت کا انتخاب اور صحیح عبارت کو میں چن رہا ہوں، لے رہا ہوں، منتخب کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کی تصدیق نہ کی ہوئی ہو اور آپ کسی کی غلط عبارت آگے اس کے نام سے نقل کر دیں، حالانکہ وہ اس کی عبارت نہ ہو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اگلی بات ہے کہ موضوع و مدعا کے متعلق ہو، یعنی جو اقتباس لے رہے ہو وہ آپ کے موضوع کے، یعنی جو بات آپ کر رہے ہو، جو بات پیش کی ہوئی ہے، جس پر آپ بحث کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اس کے متعلق ہو۔ یہ نہ ہو کہ بات کچھ اور کر رہے ہو اور اقتباس کا اس کے ساتھ جوڑ ہی نہ ہو، اس کا اس کے ساتھ ربط نہ ہو، تعلق نہ بنتا ہو، یا یہ کہ وہ قیاس مع الفارق ہو، یعنی آپ کسی بات کو کسی چیز پر قیاس کر رہے ہو لیکن وہ قیاس بنتا نہیں ہے، وہ زبردستی کیا آپ نے اس کے ساتھ ربط جوڑنے کی کوشش کی ہے، ایسا نہ ہو۔ واضح طور پر عام اور سادہ الفاظ میں
یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ طویلیں کرنی پڑے، بالکل واضح طور پر وہ آپ کے موضوع کے متعلقہ ہو وہ اقتباس جو آپ نے لیا، اس بات کا خاص طور پر آپ خیال رکھیں گے، اس بات کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں گے۔ عام تحریر سے نمایاں ہو، اس پر بات ہو چکی ہے، پہلے بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ذرا نمایاں کر کے پیش کریں تاکہ جب قاری اس کو دیکھے، یعنی جو پڑھنے والا ہو وہ دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اتنا حصہ ہے یہ کسی اور کا لیا ہوا ہے اور باقی حصہ ان کا اپنا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں وہ ہے کہ کسی قسم کی بددیانتی نہ ہو، کسی قسم کی بددیانتی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے کسی کی بات کو نقل کیا ہے تو آپ اس میں دیانتداری کا ثبوت دیں، آپ اس کے اندر الفاظ کا رد و بدل نہیں کر سکتے، آپ اس میں ایسی ہیرا پھیری بالکل نہ کریں، یہ علمی بددیانتی ہے، علمی اور اخلاقی بددیانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بات کو نقل کر رہے ہیں لیکن الفاظ کی تبدیلی یا اس کا جو موقف ہے اسے تبدیل کر دیا، جو وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو تبدیل کر دیا، تو آپ نے ساری بات سارے اس بحث کا جو اس کا بحث کا کیا کہہ سکتے ہیں، اس بحث کو موڑ دیا اس مصنف کی طرف جس کی عبارت کو آپ لے رہے ہیں، یعنی آپ نے اس پر بات ڈال دی ہے کہ اس کی رائے یہ ہے، حالانکہ اس کی رائے کچھ اور تھی اور آپ نے تبدیل کی ہے، یعنی اس میں الفاظ کا فرق کے ساتھ اس کا موقف کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کی طرف اب غلط طور پر نسبت کر دی ہے۔ کسی کی بات کو کسی کی طرف غلط نسبت کر دینا یہ بددیانتی ہے، علمی، اخلاقی اور دینی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس قسم سے آپ پرہیز کریں گے۔ یہ حصول اقتباس میں احتیاط تھی آپ کے سامنے پیش کی، تو اقتباس اور حوالہ نگاری کا ٹاپک مکمل ہوا۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر حوالہ نگاری، اس کو آپ دوبارہ دیکھیں۔ اقتباس بھی بالکل اہم ہے، کیونکہ آپ نے جب مقالہ لکھنا ہے تو ان کی ضرورت آپ کو بار بار پیش آئے گی، تو 7واں لیکچر 8واں لیکچر آپ ان کو بار بار دیکھیں۔ اور آگے چلتے ہیں، آگے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاکہ تحقیق۔ خاکہ تحقیق سے مراد، اس کو آپ اپنی زبان میں انگلش میں سناپسیز کہہ سکتے ہیں، اردو میں اسے خاکہ تحقیق کہتے ہیں، اور عربی میں خطۃ البحث کہتے ہیں، یعنی خطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم نے کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے، کوئی گھر بنانا ہوتا ہے تو پہلے اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں، اس نقشے میں ہم کچھ چیزوں کو طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے اسکوائر فٹ پر اپنا گھر بنانا ہے، جس کے اندر ہم نے 3 بیڈ روم بنانے ہیں، ایک کچن بنانا ہے، ایک ہال بنانا ہے، ایک گیراج بنانا ہے، پھر اوپر کا فلور پر ہم نے یہ چیزیں بنانی ہے، جو ہم نے بیڈ روم بنانے ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی، کچن کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہم ایک اسکیچ بناتے ہیں، ایک اس کا نقشہ بناتے ہیں، وہی چیز آپ یہاں سمجھ لیں کہ آپ نے جو مقالہ لکھنا ہے، کسی موضوع پر تحقیق کرنی ہے، اس کا ایک خاکہ، وہ خاکہ جو بناتے ہیں یہ وہی چیز ہے۔ اس میں ہم بہت ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس سے مقاصد کیا ہیں اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ میں یہ اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خاکہ تحقیق، جسے سناپسیز بھی کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج صرف اس کا میں ابتدائی تعارف آپ کے سامنے کروا رہا ہوں، ابتدائی تعارف، ان پر تفصیل سے بات اگلے لیکچر میں ہوگی۔ ابتدائی تعارف میں جیسے میں نے بتا دیا خاکہ تحقیق کیا ہے، اور خاکہ تحقیق سب سے اہم ہے۔ آپ اگر یوں سمجھے کہ ہمارا جو مقالہ ہے، ایم فل کا مقالہ ہو یا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہو، اس کے اندر 40% جو حصہ ہے وہ خاکہ تحقیق کا ہے۔ اگر آپ نے بہت اچھے سے محنت کر کے خاکہ تحقیق، یعنی سوچ سمجھ کے آپ نے خاکہ تحقیق بنا لیا اور وہ ٹاپک بھی آپ کا منظور ہو گیا،
جو کہ آپ موضوع کے انتخاب پر پہلے سے پڑھ چکے ہو کہ موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اس پر چل کر اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، پھر آپ نے خاکہ تحقیق بنا لیا، تو آپ نے اپنے مقالے کا 40% کام کر لیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے اپنے مقالے کا 40% کام کر لیا۔ اس کے بعد 30% کام ہے آپ نے جمع مواد کا، اپنے متعلقہ مواد و میٹیریل جمع کرنے کا، اور 30% کام ہے اس کو لکھنے کا اور اس کو پریزنٹ کرنے کا۔ اب اندازہ کریں کہ خاکہ تحقیق کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر جو طریقہ کار ہے وہ میں پہلے بتا دوں کہ جب آپ کا یہ دوسرا سیمسٹر پورا ہوگا، دوسرے سیمسٹر کے اختتام کے یعنی امتحانات کے فوراً بعد، رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا ہم نے، فوراً بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنا جس موضوع پر آپ نے تحقیق کرنی ہے وہ موضوع آپ پیش کریں۔ آپ نے کس موضوع پر ریسرچ کرنی ہے وہ موضوع پیش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ کہا جائے گا، کیوں؟ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی سے آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ آپ اپنے موضوع پر کام کرنا شروع کر دیں، اس پر کچھ سوچ بچار شروع کر دیں۔ تو بہرحال جیسے ہی آپ کے دوسرے سیمسٹر کے امتحان ہوں گے، آپ سے تقاضا ہوگا کہ انہی 2 ہفتوں کے اندر آپ اپنا موضوع پیش کریں جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کچھ آپ کے جو پروفیسرز ہیں ان کی رہنمائی میں آپ کو کر دیا جائے گا کہ آپ ان پروفیسر سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں اور موضوع کی سلیکشن کے سلسلے میں۔ اب اپنا موضوع پیش کریں، آپ کا جو بھی پروفیسر آپ کے ساتھ جس کی رہنمائی میں آپ ہوں گے وہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے اس موضوع پر کام ہو سکتا ہے، تو لہذا اب آپ اس موضوع پر خاکہ تحقیق بنا کر پیش کرو۔ پھر آپ نے خاکہ تحقیق پیش کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے، پیش کرنی ہے، اور پیش کرنے کے بعد پھر آپ کے یہ جو سناپسز ہوں گے ان تمام کی پھر 2 میٹنگز ہوں گے، بڑی میٹنگ۔ وہ پہلی میٹنگ ہوگی بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ، اس میں آپ کے یہ سناپسز پیش ہوں گے، اور وہ اگر جو میٹنگ کے شرکاء ہیں، ممبر ہیں، وہ اگر آپ کے موضوع کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایڈوانس اسٹڈیز کی میٹنگ ہوگی جسے بسر بھی کہتے ہیں۔ اس میٹنگ میں آپ کا یہ وہی سناپسز اس میٹنگ میں جائیں گے۔ وہاں سے جب منظوری ہو جائے گی پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا ٹاپک منظور ہو گیا ہے اور آپ کا سناپسز بھی ایکسیپٹ ہو گیا، یعنی یہ بھی منظور ہو گیا۔ اب آپ ریسرچ شروع کریں، کیونکہ اس وقت تک آپ کو آپ کا سپروائزر یعنی نگران مقالہ بھی دے دیا جائے گا، اس کا انتخاب بھی آپ کا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ بات سمجھ آئی کچھ آپ کو؟ کہ اس لیے آج کے میں لیکچر میں آپ لوگوں کو میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، یہ بات سن لے، اور ڈسکشن روم میں آپ نے میرے ساتھ اپنے موضوع کے حوالے سے کہ کس طرح کے موضوع پر آپ نے کام کرنا ہے، صرف ابھی اتنا بتانا ہے کہ آپ نے تفسیر میں، حدیث میں، سیرت میں، فقہ میں، معاشرتی مسائل میں، جدید مسائل میں، بینکاری میں کس طرح کے ٹاپک پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ابھی صرف اتنا بتانا ہے آپ نے۔ اس دفعہ کے 8ویں لیکچر کا جو کلاس ہوگی ڈسکشن روم میں آ کر آپ نے بتانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس سے پہلے کلاس سے پہلے ہمارا لیکچر سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے آ کر، اور صرف آج کے لیکچر میں اتنا ہی ہے، اور آپ نے بتانا ہے، اور فائنل ایگزام سے پہلے آپ نے اپنے موضوع کا انتخاب کر لینا ہے۔ آپ جس پروفیسر کے ساتھ چاہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں، جتنے بھی آپ کے پروفیسر اور ٹیچر حضرات ہیں ان سے مشورہ کریں، اور فائنل ایگزام سے پہلے آپ کا موضوع جو ہے وہ منتخب ہو جانا چاہیے، وہ طے ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی فائنل ایگزام مکمل ہوں گے آپ نے اس پر پھر خاکہ تحقیق یہ چیز پیش کرنی ہے۔ یہ ہے کیا، اس کی ساری تفصیل اگلے لیکچر میں آئے گی، یعنی میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ موضوع کو تعارف اور پس منظر میں کیا کیا چیز پیش کرنی ہے، اور وہ کس طرح پیش کرنا ہے، موضوع کی ضرورت و اہمیت میں کیا لکھنا ہے آپ نے، وغیرہ 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 سب کچھ، ٹھیک ہے؟
آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے. مجھے اجازت دے دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.